انکوائری آفیسر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ جمیل کو بدعنوانی کا مرتکب پایا گیا، لیکن کیونکہ یہ اس کی پہلی غلطی تھی اور بدعنوانی سنگین نوعیت کی نہیں تھی، پھر جمیل نے تحریری طور پر معافی بھی مانگ لی تھی، اس لیے اسے بحال کر دیا گیا تھا۔ بحال ہونے کے بعد جمیل پورے کیمپ میں دندناتا پھرا تھا۔ وہ مسعود صاحب کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بڑے افسر بنے پھرتے ہیں، ارے افسروں والے اعمال بھی تو ہوں، راشن تولتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ چپڑاسی کا کام ہے، ایسے افسروں کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن یہ ہوا کیسے؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس فیصلے سے اسے شوق پہنچا تھا۔ تمہارے خلاف ثبوت تو سارے پکے تھے۔ ثبوتوں سے کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس پوا ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ پوا کیا ہوتا ہے؟ تعلقات کو کہتے ہیں۔ جمیل نے اسے بچوں کی طرح سمجھایا۔ میرا پوا بہت بھاری ہے۔ وہ کیسے؟ جن افسروں سے میرے تعلقات ہیں وہ مسعود صاحب جیسوں کو اپنی جیب میں ڈالے پھرتے ہیں۔ اتنے بڑے افسروں سے تمہارا کیا تعلق؟ جمیل نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے لچر پن سے کہا۔ اب گر کی باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ دنیا ضرورت کی ہے۔ تم میری ضرورت پوری کرو گے تو میں تمہارا خیال تو رکھوں گا نا۔ یہ دنیا مطلب کی ہے۔ عبدالحق کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، مگر وہ اندر سے بہت زخمی ہوا۔ یہ کیسا اسلامی ملک ہے اور یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ کیا اس ملک میں باطل حق پر غالب آ سکتا ہے؟ اسے کالج میں ہونے والی بحثیں یاد آ گئیں۔ وہاں تو کچھ اور ہی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر اسے پتا چلا کہ اسی سلسلے میں مسعود صاحب کی انکوائری آفیسر صدیق صاحب سے خاصی تلخی ہوئی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ جمیل کا جرم معمولی نہیں بلکہ سنگین تھا، اور بے شک پکڑا وہ پہلی بار گیا تھا، لیکن یہ اس کی پہلی غلطی بہرحال نہیں تھی۔ انداز سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عادی مجرم ہے اور اسے ڈسمس ہونا چاہیے تھا۔ اس پر صدیق صاحب نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مجبور تھے، جمیل کے لیے سفارش بہت اوپر سے آئی تھی۔ عبدالحق اسی روز مسعود صاحب سے ملنے گیا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آؤ میاں عبدالحق، کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اور تمہارا کام بھی کچھ بنا؟ ابھی تک تو ناکام ہی ہوں۔ چند روز افضال صاحب کے ساتھ باہر جا کر دیکھو، اللہ مسبب الاسباب ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ عبدالحق کو وہ تجویز اچھی لگی۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کل سے یہی کروں گا۔ اور ملازمت کے بارے میں بھی کچھ سوچا تم نے؟ جی نہیں، اور اب تو سوچنے کی گنجائش بھی نہیں۔ عبدالحق کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں نے یہاں بے ایمانی کو ایمانداری پر غالب ہوتے دیکھا ہے۔ ان باتوں کو اتنی اہمیت نہ دو، مسعود صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلکہ اس صورتحال میں تو تم جیسے لوگوں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ حق و باطل کی جنگ تو ازل سے جاری ہے، اس میں دل چھوٹا کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہم دستبردار ہو گئے تو باطل جیت جائے گا، یہ تو ہر مسلمان پر اس کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق فرض ہے۔ لیکن جو کچھ ہوا اس میں آپ کی بے عزتی ہوئی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم خاک کے پتلے عزت کے مستحق تو نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اپنا تو موٹو ہے کہ سیدھی راہ پر چلو اور بے عزتی سے مت ڈرو۔ اب میں اس دکھ کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں جو تمہیں میری بے عزتی سے ہوا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لفظ بے عزتی پر خاص طور پر زور دیا۔ تو یہاں میں نے اوپر والوں کو لکھ بھیجا ہے کہ یہ ملازمت میں ملک و قوم کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے کیمپ میں کسی کرپٹ آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر جمیل بحال ہوتا ہے تو میں احتجاجاً استعفیٰ دینے پر مجبور ہوں گا۔ یعنی آپ ہار مان لیں گے؟ عبدالحق نے کہا۔ اور آپ مجھے سرکاری ملازمت کا مشورہ دے رہے ہیں؟ ابھی بچے ہونا میاں، مسعود صاحب ہنسنے لگے۔ سول سروس کے بھی کچھ گہرے رموز ہوتے ہیں۔ احتجاج کے تحت دیے جانے والا استعفیٰ کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح وجہ احتجاج ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے۔ آدمی کو سروس رولز میں پکا ہونا چاہیے بس، اور دوسری مضبوطی یہ ہو کہ آدمی کو اس ملازمت کی ضرورت نہ ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ مضبوطی مجھے بھی حاصل ہے اور تمہیں بھی۔ آپ مجھے بار بار کیوں گھسیٹتے ہیں اس میں؟ ملک و قوم کی ضرورت کی خاطر،
اور سنو عبدالحق، میں اپنے تو کل کی بھی فکر نہیں کرتا، لیکن ملک اور قوم کی خاطر بہت دور تک دیکھتا ہوں۔ آج بہت سوچ سمجھ کر تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ تم نے FA کیا ہے نا؟ جی ہاں۔ تم BA کرو اور سروس جوائن کر لو، میں تمہیں کتابیں دوں گا۔ تم سول سروس کے مسابقتی امتحان کی تیاری کرتے رہو، یہاں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ جیسے ہی پہلے امتحان کا اعلان ہوا اس میں شریک ہو جاؤ۔ CSP افسر کی حیثیت سے بہت کچھ کر سکو گے۔ اس کی اتنی اہمیت کیا ہے جناب؟ یہی تو رونا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے میں ہماری قوم بہت دیر کر دیتی ہے، مسعود صاحب نے افسردگی سے کہا۔ سر سید کی بات بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ ہندوؤں نے بکثرت ICS کا امتحان پاس کیا، ان کے پاس قابل افسروں کی کمی نہیں، اور یہاں نرے اندھوں میں لاٹھی والے اندھے راجا بنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو جمیل جیسوں کی اتنی اہمیت ہے۔ میں آپ سے CSP آفیسر کی اہمیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، عبدالحق نے انہیں ٹوکا۔ دیکھو، میں اللہ کی دی ہوئی عقل کی روشنی میں دور تک دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مسعود صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس خطے پر انگریزوں کے چھوڑے ہوئے اثرات شاید پوری طرح کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ کم از کم 100 سال تک تو اس انتظامی ڈھانچے میں اور انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کم از کم پاکستان میں تو اسلامی نظام قائم ہوگا۔ نعروں پر مت جاؤ، نعرے محض کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب میں وجہ بھی بتا دوں۔ اب اس ملک میں وکیلوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور وہ سب تعزیرات ہند کے تحت تعلیم حاصل کر کے وکیل بنے ہیں۔ یہ قانون نہ رہا تو وہ وکیل بھی نہیں رہیں گے، اور یہ مسئلہ اور بھی بہت سارے پیشوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تبدیلی آئی بھی تو صدیوں میں آئے گی۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ انگریز ڈائریکٹ گورننس کی بجائے انڈائریکٹ گورننس کے قائل تھے۔ ان کے انتظامی ڈھانچے میں بیوروکریسی کی بڑی اہمیت تھی، اور میں اس کا حصہ رہا ہوں۔ پاکستان ہمیں جس پوزیشن میں ملا ہے، اس میں اس کا جیسے تیسے چلنا بھی آسان نہیں۔ اس وقت افراتفری کا یہ حال ہے کہ سمت کا نہ کسی کو خیال ہے نہ ہوش۔ پہلی ترجیح ملک کے نظم و نسق کو نارمل انداز میں چلانا ہے۔ ہم اس وقت ایک نوزائیدہ قوم ہیں، شیرخوار بچے کی طرح۔ سب سے پہلے تو ہمیں سروائیو کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ انگریز اور ہندو دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت جلد ایک ناکام ریاست ثابت ہو جائے گا، لیکن مجھ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اللہ کے حکم سے بنا ہے، اس کا قیام کسی بڑے مقصد کے تحت ہے، اس لیے یہ قائم رہے گا۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہاں 100 سال تک حکمران بیوروکریسی کے محتاج ہوں گے۔ اصل حکومت بیوروکریسی کی ہوگی۔ میری یہ بات آج لکھ لو کہ بیوروکریسی پاکستان سے مخلص اور ایماندار ہوئی تو یہ ملک بہت ترقی کرے گا۔ دوسری صورت میں تم سمجھ سکتے ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اور میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، میرے ہم خیال افسران کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے۔ ہم ہندوستان سے آنے والوں کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے اہل لوگوں کو چن رہے ہیں۔ اس ملک کو ایسے افسروں کی ضرورت ہے جو یہاں تنظیم نو کا کام کر سکیں۔ ہم بے ایمان، خود غرض اور مفاد پرست لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ بھی ہم سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک جہاد ہے، ورنہ میں واقعی استعفیٰ دے دیتا۔ میں نے کہا نا کہ یہ ملازمت میری معاشی ضرورت نہیں، لیکن اگر میں ہٹ جاؤں اور میری جگہ کوئی کرپٹ آدمی آ جائے تو یہ بڑا نقصان ہوگا، اور میں اپنی انا کی خاطر یہ حماقت کروں تو مجھ سے بڑا خود غرض کوئی نہیں ہوگا۔ عبدالحق کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ حسن دین، عرفان احمد اور مسعود احمد خان بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اب اسے ان کی عظمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے قد سے بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھایا تھا۔ وہ ایک ملک کی تعمیر نو کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ صاف لفظوں میں کہہ تو چکا ہوں، تم یہاں آ جاؤ، تعلیم مکمل کرو، سرکاری ملازمت کرو، پھر مقابلے کے امتحان میں بیٹھو اور افسر بن کر ہمارے اس مشن پر کام کرو۔ اور واضح لفظوں میں بتائیے کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ بے ایمانی، رشوت ستانی اور ہر طرح کے کرپشن کو روکنا اور ختم کرنا، اس ٹوٹے پھوٹے ملک کو مستحکم کرنا، لٹی پٹی قوم کے زخم پر مرہم رکھنا اور مظلوموں کی داد رسی کرنا۔ یہ کام تو میں ویسے بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، مگر وہ بہت چھوٹا کینوس ہے۔
लेकिन मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। कहाँ कुछ कर रहे हो तुम? यहाँ इस कैंप में बेकार जिंदगी गुजार रहे हो, जहाँ से फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मायूसी और थकन का शिकार हो जाओगे। कुछ जाती फर्ज भी तो अदा करने होते हैं, अब्दुल हक ने खोए खोए लहजे में कहा। कौमी फर्ज के सामने जाती फर्ज की कोई हैसियत नहीं होती। खैर, कुछ दिन बाद तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा, फिर बात करेंगे। अब्दुल हक वहां से उठाया। उस रात वो देर तक इस बारे में सोचता रहा। तालीम तो उसे वैसे भी मुकम्मल करना थी और मसूद साहब की बातें भी ऐसी नहीं थी कि उन्हें नजरअंदाज किया जाता। लेकिन सवाल ये था कि वो नूरबानो को क्या मुंह दिखाएगा, क्या जवाब देगा। इतनी बड़ी शर्मिंदगी तो वो नहीं उठा सकता। 2 दिन बाद मसूद साहब की हर बात साबित हो गई। जमील का ट्रांसफर हो गया। मसूद साहब की कामयाबी गो मुकम्मल नहीं थी, लेकिन उनकी अहमियत बहरहाल साबित हो गई। वो जमील को निकलवा नहीं सके, लेकिन इस तबादले में जमील की बड़ी खिफत हुई। 2 दिन से वो मसूद साहब के खिलाफ डींगे मारता फिर रहा था, लेकिन बिलाखिर उसे कैंप से रुखसत होना पड़ा। अब्दुल हक की समझ में अब मसूद साहब की हर बात आ गई थी। करप्ट लोगों की तादाद बहरहाल ज्यादा थी और जमील वाले मामले से साबित होता था कि ईमानदार अफसरान पर उनका पल्ला कुछ भारी है। इसके बावजूद मसूद साहब का दम गनीमत था, वरना जमील ने कहा था कि उसके इतने बड़े अफसरों से ताल्लुकात हैं जिनके सामने मसूद साहब की कोई अहमियत नहीं। इसके बावजूद मसूद साहब ने जमील को अपने कैंप में नहीं रहने दिया था। इसका मतलब था कि मसूद साहब अपने बड़ों से टकरा सकते हैं। उनके पास बेगर्जी और ईमानदारी की कुव्वत थी। रात को वो हमीद के पास बैठा था। अफजाल साहब कैंप में इधर उधर घूम रहे थे। हमीद ने कहा, बड़े साहब ने तो कमाल कर दिया। अब्दुल हक जानता था कि मसूद साहब को बड़े साहब कहा जाता है। क्या कमाल कर दिया इन्होंने? उसने तजाहुल आरिफाना से काम लिया। अरे, तुम्हें नहीं पता, जमील का तबादला हो गया। तो इसमें कमाल की क्या बात है? उसूलन तो उसे बर्खास्त होना चाहिए था। उसका तबादला भी मामूली बात नहीं। अब देखो बाबूजी, बहाल तो वो हो गया था ना, उसके ताल्लुकात ही ऐसे हैं। लेकिन बड़े साहब ने फिर भी उसे उसकी औकात याद दिला दी। अब्दुल हक को मजीद, नौमान और नजीर की गुफ्तगू याद थी, बल्कि वो उनसे पूछना चाहता था कि जमील के इतने बड़े अफसरों से ताल्लुकात क्यों और कैसे हैं। लेकिन हमीद ने ही आंख के इशारे से उसे रोक दिया था। उसने हमीद को याद दिलाते हुए कहा, उस रात तुमने मुझे पूछने से क्यों रोका था? वो मजीद है ना, वो जमील का ही आदमी है। तो फिर उस वक्त मुनासिब नहीं था। हमीद ने उसे ऐसे समझाया जैसे वो छोटा सा बच्चा हो। उस वक्त जमील यहाँ मौजूद था। मैं तुम्हारा मिजाज समझता हूँ बाबू साहब। तुम जरूर उसके रास्ते में रुकावट बनते और नुकसान तुम्हारा ही होता। तो तुम्हें मालूम है कि जमील के इतने बड़े अफसरों के साथ ताल्लुकात किस बुनियाद पर थे? हाँ, मगर आफियत इसी में थी कि अनजान बना रहूं। तो अब तो मुझे बता दो। हमीद उसके बहुत करीब हो गया, फिर इधर उधर देखते हुए सरगोशी में बोला, जमील बड़े बड़े अफसरों को लड़कियां सप्लाई करता था। अब्दुल हक का तो दिमाग भग से उड़ गया। लड़कियां सप्लाई? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले लड़के कभी इसी तरह की बात करते थे। यार, आज वो अंडे सप्लाई करने वाला नहीं आया, नाश्ता भी ढंग का नसीब नहीं हुआ। मगर लड़कियां भी सप्लाई की जा सकती हैं। क्या वो कोई चीज है जो दुकानों से मिलती हो या बेकरी में बनती हो? ये बात उसने हमीद से कह भी दी। अभी बच्चे हो बाबू साहब। अरे, लड़कियों की यहाँ क्या कमी? हर तरफ कटी पतंगों की तरह उड़ती हुई मिल जाती हैं। सैकड़ों की तादाद में तो अपने इसी कैंप में ही हैं। लेकिन भाई, लड़कियों की सप्लाई? अब्दुल हक की समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा था। क्या अचार डाला जाता है लड़कियों का? अचानक उसे ख्याल आया कि मुमकिन है घरों में काम करने के लिए लड़कियों की जरूरत पड़ती हो। यहाँ लड़कियों की कमी नहीं। बड़े अफसर जमील से कहते होंगे अपनी जरूरत, और जमील यहाँ से उनको लड़कियां फराहम कर देता होगा। अब वो एहसानमंद तो होते होंगे जमील के। मगर फिर एक और उलझन सामने आई। हमीद तो ऐसे बात कर रहा था जैसे गाली दे रहा हो, जैसे लड़कियां सप्लाई करना बुरी बात हो। और अगर ये बुरी बात है तो इखलाक, जो हर चीज पर नजर रखता है, उसने मसूद साहब को ये इत्तिला क्यों ना दी? हमीद उसे बहुत गौर से देख रहा था। कहाँ पहुंच गए बाबू साहब? मैं ये सोच रहा हूं कि मसूद साहब ने इसकी रोकथाम क्यों नहीं की।
انہیں پتہ ہی کب ہے اس بات کا؟ کیسے پتہ چلتا انہیں؟ اخلاق سے۔ اخلاق کو تو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن اخلاق آدمی کا بچہ ہے، یہ رات کو سوتا بھی ہے۔ تو جمیل یہ کام رات کو کرتا تھا تو اور کیا دن میں کرے گا؟ تم بھی کمال کرتے ہو بابو صاحب۔ لیکن رات کو تو گھروں میں کام نہیں ہوتے، رات کو لڑکیاں کیا کرتی ہوں گی؟ اب حمید کی الجھنے کی باری تھی۔ تم کس کام کی بات کر رہے ہو بابو جی؟ یہی گھر کے اوپر کے کام، جھاڑو دے دی، برتن دھو دیے۔ حمید نے بہت زور سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اب بابو صاحب تم بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ جوان آدمی ہو، ارے یہ جو پاکستان بنا ہے تو وہاں سے تو آنے والے بچے بھی بالغ ہو گئے ہیں، کیا کیا کچھ دیکھا ہے معصوم آنکھوں نے۔ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ رات کے اندھیرے میں لڑکیاں کس لیے سپلائی کی جاتی ہیں؟ اب حمید کو غصہ آ رہا تھا۔ ارے تم نے کچھ نہیں دیکھا کیا؟ کیا ماں کے پیٹ سے سیدھے یہاں چلے آئے ہو؟ ارے یہاں تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اس دکھ کو سمجھتا ہے۔ بالکل اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عبدالحق بوکھلا گیا اور اسے سینے سے لپٹا کر چپ کرانے لگا۔ مجھ سے خفا کیوں ہوتے ہو حمید بھائی؟ میں واقعی بے وقوف ہوں۔ تم سے کہاں خفا ہوں، خود سے خفا ہوں، زندگی سے خفا ہوں، ساری دنیا سے خفا ہوں۔ حمید روئے جا رہا تھا۔ میری بہن تھی، بہت پیاری تھی مجھے۔ پاکستان آتے ہوئے ٹرین پر حملہ ہوا، ظالموں نے میری آنکھوں کے سامنے… اس سے جملہ پورا نہیں کیا گیا۔ بہنیں تو غیرت ہوتی ہیں بھائیوں کی۔ میں نہتا ہی ان سے بھڑ گیا۔ کسی نے میرے پیٹ کو چیر دیا، میں گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے میری بہن لٹ گئی۔ میں لاشوں میں دبنے کی وجہ سے بچ گیا۔ اسپتال میں انہیں میرے ہاتھ باندھنے پڑے کیونکہ میں اپنے زخم کو نوچ کر خراب کر لیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زخم ٹھیک ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں زندہ رہوں۔ آج بھی بہن یاد آتی ہے تو میں اس زخم کو نوچتا ہوں۔ یہ دیکھو۔ اس نے پیٹ پر سے قمیص اٹھائی۔ وہ کوئی 10-11 انچ لمبا زخم کا نشان تھا۔ زخم منتمل ہو چکا تھا، لیکن اس کے ارد گرد کئی کھرنٹ تھے، کچھ کچے کچھ پکے۔ تم نہیں جانتے بابو صاحب کہ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں؟ تمہاری کوئی بہن ہے؟ نہیں۔ عبدالحق کی آواز رند گئی۔ تو پھر تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ میں سمجھاتا ہوں۔ یہ معصوم چڑیاں ہوتی ہیں، ایک آنگن میں رہنے والی، بہت نازک، ننھے ننھے سے دل، جو ذرا سی بات پر بری طرح دھڑکنے لگتے ہیں، باپ کے پاؤں دبانے والی، ماں کا ہاتھ بٹانے والی، بھائی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنے والی، جن کے ماں باپ اور بہن بھائی ان کے لیے اچھے گھر میں ودا ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ آنگن میں پھدکتی چہچہاتی چڑیاں، یہ معصوم بہنیں جنہیں باپ اور بھائی کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتی کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، 2 ٹانگوں پر چلنے والے درندے کیسے ہوتے ہیں۔ پاکستان بنا تو ہماری بہنوں نے وہ وحشی درندے بھی دیکھ لیے جنہیں انسان نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اپنی بہن کو جس طرح لٹتے اور مرتے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے بہت غم تھا، بہت دکھ تھا اس کا، مگر میں دوسروں کی بہنوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ چلو ہم تو لٹ گئے لیکن یہ تو خیریت سے پاکستان آ گئیں، درندوں اور درندگی سے دور۔ میں سوچتا میری بہن معصوم تھی، معصوم ہی مری، اچھا ہوا مر گئی۔ انشاءاللہ شہید کا رتبہ پائے گی اللہ کے ہاں۔ اس کا جسم توڑ پھوڑ دیا، کاٹ پیٹ دیا ظالموں نے، لیکن اس کی معصومیت تو سلامت رہی۔ مگر پھر میں نے یہاں جو کچھ دیکھا تو اپنی بہن کا غم بھول گیا۔ یہاں جو ہو رہا ہے وہ اس سے بہت برا ہے۔ یہاں تو اپنے مسلمان بھائی ہیں، لیکن نہیں، بھڑوے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ بابو صاحب تم یہ بھی نہیں جانتے ہوگے کہ بھڑوا کیا ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، جو اپنے کسی بھی فائدے کی خاطر کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بہو کو لے جا کر کسی درندے کے سامنے ڈال دے، وہ بھڑوا ہوتا ہے۔ اور یقین کرو بابو صاحب، بھڑوے سے بری کوئی مخلوق روئے زمین پر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ان مشرک درندوں سے بھی برا ہے جنہوں نے مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹیں، کیونکہ وہ مسلمان عورتوں کی معصومیت نہیں لوٹ سکے، انہیں گناہگار نہیں کر سکے۔ لیکن یہ بھڑوے یہ کام بھی کرتے ہیں۔
जमील यहाँ से मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर, कोई फरेब देकर, कोई लालच देकर रात को किसी अफसर की ख्वाबगाह में पहुंचा देता था। फिर मैं सुबह को दिन में उन लड़कियों को रोते देखता तो बहुत खुश होता था कि मासूमियत महफूज है, मगर वो दोबारा भी चली जाती थी। फिर वापस आती थी तो ना आंसू होते थे ना अफसुर्दगी, और बाद में तो वो जमील की खुशामद करने लगती थी। तो साहब, आंगन की भोली भाली चिड़ियों को मैंने लहूलुहान भी देखा, और फिर अंडे डबल रोटी की तरह उनकी सप्लाई होते भी देखी थी, यहाँ इसी पाकिस्तान में। अब्दुल हक उसकी आवाज भी सुनता रहा था, लेकिन वो दिल्ली वाले घर में था, जहां उसने माँ जी की, बुआ की और 2 मासूम लड़कियों की बरहना खून में नहाई हुई लाशें देखी थीं, और उसकी समझ में सब कुछ आ गया था। उसे बहुत बड़ा धचका लगा था। ये पाकिस्तान है और ये मुसलमान है। वाकई हमीद ने सच कहा, ये तो मुशरिकों से भी बदतर हैं। जमील जैसे भी और उन अफसरों जैसे भी जो मासूम और बेसहारा लड़कियों को अपनी हवस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लफ्ज भड़वा उसने दिल्ली में बहुत सुना था। वो बस ये जानता था कि ये एक बुरी गाली है। उसे नहीं मालूम था कि ऐसे लोग भी होते हैं और ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ देर खामोशी रही, फिर अब्दुल हक ने कहा, ये बात तुम्हें मसूद साहब को बता देनी चाहिए थी। मुझे अभी चंद रोज पहले ही तो मालूम हुआ है। फिर मैं सोचता रहा कि बताऊं या ना बताऊं। अपने बड़े साहब जैसे लोग इस पाकिस्तान में बड़ी नेमत हैं। मुझे डर था कि अगर मैंने शिकायत की तो हम इससे भी महरूम हो जाएंगे। ये जमील जैसे लोग बहुत घटिया, बहुत खतरनाक होते हैं, और फिर उसके ताल्लुकात भी बहुत बड़े लोगों से हैं। अब देख लो कि बड़े साहब उसे बर्खास्त नहीं करा सके। बस तबादले पर बात टली, और फिर यहाँ एक जमील ही तो नहीं, और भी बहुत होंगे उस जैसे। लेकिन ऐसे लोगों को कम नहीं किया गया तो ये बढ़ते रहेंगे। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जरूरी ये है कि अच्छे लोगों की ताकत कम ना हो। उसी वक्त अफजाल साहब आ गए। उनकी गुफ्तगू रुक गई। अफजाल साहब, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब्दुल हक ने अफजाल साहब से कहा। क्यों भाई? मुझे भी किसी की तलाश है। जरूर चलना, मगर टांगों की थकन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। खोए हुए तो बस अल्लाह के हुक्म से मिलते हैं। आपको भी तो आपके बिछड़े हुए में से कोई नहीं मिला, फिर भी आप हर रोज कोशिश करते हैं। कोशिश करना तो हमारा काम है ना, आगे अल्लाह की मर्जी। नूरबानो ने राबिया से उस खूनी रात की पूरी कहानी पूरी तफसील के साथ सुन ली थी। सुनते हुए चंद एक बातें तो उसे धुंधली धुंधली सी याद आईं, जैसे वो पहले भी सुन चुकी हो। फिर राबिया को ये बातें तो वो पहले ही बता चुकी थी। इससे नूरबानो की समझ में आया कि वो उस वक्त किस कैफियत में होगी। सूरत हाल ही ऐसी थी कि वो बुरी तरह टूट फूट गई थी। बहरहाल अब सब कुछ शऊर में आ गया था। अब कोई बात खुद से छुपी नहीं थी। इससे पहले उसे आखिरी बात जो याद थी वो अपनी बहनों की खून में नहाई हुई बेलिबास लाशें देखना था। उसके बाद घबराकर बिस्तरों के बक्स में जा घुसी थी। फिर कोई आवाज सुनाई दी थी और बक्स खोला गया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। राबिया से सुनकर उसने कड़ियां मिलाई और वाकयात को मरबूत कर लिया। तस्वीर कुछ इस तरह बनी। हमला आवरों ने गली के तमाम घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। जुबैर भाई भी बेबस थे। उनकी और राबिया की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। घर के अंदर से ऐसी दर्दनाक और फलक शिगाफ चीखें सुनाई दे रही थीं कि यकीनन पूरा मोहल्ला जाग उठा होगा, लेकिन किसी को बाहर निकलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई होगी। किसी ने कोशिश भी की होगी तो बंद दरवाजों की वजह से कुछ नहीं कर सका होगा। फिर जब नीचे सुकूत तारी हुए कुछ देर हो गई तो अब्दुल हक की वापसी हुई। घरों के बंद दरवाजे देखकर उसे गड़बड़ का एहसास हुआ होगा। अपने घर के बालाई हिस्से का दरवाजा भी उसे बाहर से बंद मिला। अलबत्ता निचले हिस्से का दरवाजा चौपट खुला था। ये तय था कि तबाही के बाद उस घर में सबसे पहले घुसने वाला शख्स अब्दुल हक था। अंदर उसे सिर्फ लाशें मिली और भिंची भिंची सिसकियों की आवाज उसे संदूक तक ले गई। फिर वो वहां से नूरबानो को उठाकर ऊपर ले गया। अब्दुल हक ने सख्ती से कह दिया था कि इस लड़की की मौजूदगी के बारे में किसी को कुछ न बताया जाए। उसका कहना था कि मुसलमानों के घर में ये लड़की गैर महफूज होगी, और अगर मुसलमानों को यह मालूम हो गया कि ये हमारे यहाँ है तो वो यहाँ रहने नहीं देंगे। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने माँ जी से वादा किया था कि जान देकर भी उन सब की हिफाजत करेगा, और वो अपना वादा पूरा ना कर सका।
اب نور بانو اس کے لیے بہت قیمتی تھی، وہ محفوظ رہتی تو اس کی شرمندگی کسی حد تک کم ہوتی۔ یہ ہے میری اہمیت، چلو کچھ تو ہے، نور بانو نے حسرت سے سوچا۔ پھر اس نے رابعہ سے کہا، آپا وہاں سب لوگ میرے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے سوچا تو ہوگا کہ میں کہاں گئی۔ ہاں، عورتوں میں یہ باتیں ہوئی تھیں، رابعہ نے بتایا۔ ایک عورت بولی، اٹھا کر لے گئے ہوں گے موئے اس کو، اور یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد نور بانو بہت روئی، 2 دن تک روتی رہی۔ وہ تو جانے والوں کا ماتم بھی نہیں کر سکی تھی، سو اب کر رہی تھی۔ مگر تیسرے دن اسے احساس ہوا کہ اس کے سینے پر سے کوئی چٹان سا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ کبھی اس نے خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس نہیں کیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اب باجی کے بارے میں اس کا سوچنے کا انداز مختلف تھا۔ وہ اس کی مظلوم شہید بہن تھی، رقیب نہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی کہ عبدالحق نے باجی کو دیکھا تھا یا نہیں، اور پہلی بار اس نے بغیر کسی اندرونی مزاحمت کے تسلیم کیا کہ عبدالحق کے اس پر بڑے احسانات ہیں۔ وہ 2 دن اس کے ایسے گزرے تھے کہ وہ ماضی میں زندہ رہی تھی۔ سچ پوچھو تو اسے اپنا خیال بھی نہیں تھا۔ ایسے میں بس ایک مینو تھا جو وقتاً فوقتاً اسے ماضی سے حال میں کھینچ لاتا تھا۔ وہ باہر نہیں نکلی تو وہ اس کے کمرے میں چلا آیا اور اس کے پیروں پر سر رگڑنے لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اسے بے زبان جانور پر بڑا ترس آیا۔ ارے یہ تو بھوکا ہوگا، اس نے سوچا، اور کسی کے ہاتھ سے تو یہ کچھ کھائے گا بھی نہیں۔ تب وہ اٹھی اور اس نے مینو کو کھلایا، مگر پھر مینو اس سے چپک ہی گیا۔ شاید وہ بے زبان جانور کا خوف تھا۔ ایک مالک کو تو وہ کھو چکا تھا، اب دوسرے مالک کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ نور بانو نے جو یہ صورتحال دیکھی تو محبت بھرے لہجے میں اسے ڈپٹا، اے مینو، یہاں گندگی نہ کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جواب میں مینو نے میں کر کے گویا اسے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہوا بھی نہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ پچھلے 2 دن سے اس نے اماں کی خبر بھی نہیں لی، انہیں پوچھا بھی نہیں۔ اس نے چادر اوڑھی اور اماں کے کمرے کی طرف چل دی۔ مینو بھی اس کے پیچھے لگ لیا۔ اب تم کیا میرے پیچھے ہی لگے رہو گے؟ اس نے کہا۔ مینو نے ہلکی سی میں کر دی، جیسے شرمندہ ہو رہا ہو۔ حمیدہ بہت بے چین اور مضطرب تھی۔ اب تو وہ بس ایک ہی بات سوچتی تھی، کسی طرح عبدالحق کی نور بانو سے شادی ہو جائے۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے دل کی بات اس پر کھول چکے تھے۔ یہ الگ بات کہ ایسا انجانے میں ہوا تھا۔ حمیدہ نے اپنا لائحہ عمل بھی طے کر لیا تھا۔ ایک طرف وہ عبدالحق کے جلد از جلد لوٹ آنے کی دعا کرتی تھی تو دوسری طرف اسے یہ فکر بھی تھی کہ اس کی آمد سے پہلے نور بانو کا ہموار کر لے۔ آنکھیں تو اس کی بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں، بس کبھی کبھی کھٹک سی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ارکے گلاب باقاعدگی سے ڈالتی رہے تو کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نور بانو باقاعدگی سے اس کے پاس آتی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں ارکے گلاب ڈالتی اور پھر دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی۔ خود وہ بہت کم بولتی تھی، البتہ عبدالحق کا تذکرہ نکلتا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگتیں۔ ادھر حمیدہ نے نور بانو سے بات چھیڑنے کا فیصلہ کیا اور ادھر وہ غائب ہو گئی۔ پورا دن ہو گیا اور وہ نہیں آئی۔ دوسری صبح بھی دن چڑھے تک اس کی صورت نظر نہیں آئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ رابعہ کو آواز دے کر بلائے اور اس سے کہہ کر نور بانو کو بلوائے، مگر یہ سوچ کر رہ گئی کہ نہ جانے کیا بات ہو، بلوانا مناسب بھی ہو یا نہ ہو۔ دوپہر کو رابعہ خود اس کے پاس چلی آئی۔ کیسی ہو اماں؟ بس اب دل نہیں لگتا عبدالحق کے بنا، حمیدہ نے کہا۔ خیر تو سنا، کیسی ہے تو؟ اچھی ہوں اماں، اللہ کا شکر ہے۔ رابعہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، اس کا چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ پھر وہ جھجکتے جھجکتے بولی، اماں ایک خوشخبری ہے۔ تو سنا دینا۔ خوشخبری سنانے میں کنجوسی نہیں کرتے، میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ رابعہ نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی اور وہ مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ رابعہ نے پھر نظریں جھکا لی۔ اماں میں ماں بننے والی ہوں، اللہ مبارک کرے، نیک اور نصیب والی اولاد عطا فرمائے، حمیدہ نے کہا۔ دیکھ تو میں بھی رہی تھی، اب اندھی تو نہیں ہوں میں۔ پھر اس کے لہجے میں شکایت در آئی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی اپنا سمجھے تو بتائے گا نا۔ رابعہ تڑپ گئی، ایسا نہ کہو اماں، اب تمہارے اور مالک کے سوا ہمارا ہے کون؟ تو پھر خوشخبری سنانے میں اتنی دیر کیوں؟
बस अम्मा शर्म आती थी मुझे, राबिया ने नजरें झुकाए कहा। उस लम्हे हमीदा एक बेटी की तजुर्बाकार माँ बन गई। हालांकि वो समझती थी कि उसे वो सब कुछ याद ही नहीं है जो विसालदीन की दादी ने उसे समझाया था, मगर वो तो कहीं गहराई में महफूज था। वो राबिया को समझाने लगी कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सा वक्त ज्यादा नाजुक होता है, किन किन मामलात में एहतियात करनी है। राबिया बड़ी तवज्जो से सुनती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू कैसे? हमीदा ने पूछा। कुछ नहीं अम्मा, माता जी याद आ गई थी। वो होती तो ऐसे ही समझाती मुझे। तो मैं भी तो तेरी माँ हूं पगली, हमीदा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। चंद लम्हों के बाद हमीदा को ख्याल आया कि राबिया से नूरबानो के बारे में पूछना है। ये नूरबानो कहाँ है? परसों से मेरे पास नहीं आई है वो। राबिया ने उसे नूरबानो के बारे में तफसील से बताया। उसी दिन से बस रो रही हैं, अपने कमरे से भी नहीं निकली। वो बोली, खाना भी कमरे में ले जाती हूँ, बस थोड़ा सा खा लेती हैं, कहती हैं दिल ही नहीं चाहता। कुदरती बात है, हमीदा ने कहा। मरने वालों को जब तक रो ना ले आदमी करार नहीं आता। गम दिल पर बैठ जाए तो बुरा होता है, आंसुओं में बह जाए तो शिफा हो जाती है। पर ऐसा कब तक चलेगा अम्मा? देख लेना वो आप ही ठीक हो जाएगी, हमीदा ने बड़े यकीन से कहा। और ये भी देख लेना कि पहले से अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह, खुशमिजाज हो जाएगी। पहले चुप चुप रहती थी ना, अब हंसे बोलेगी भी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता अम्मा, रो रो के आंखें सुजा ली हैं। कुदरती बात है, बस तू उसे उसके हाल पर छोड़ दे। और हुआ भी यही। 2 दिन नूरबानो ने बावर्ची खाने का रुख भी नहीं किया था। हालांकि खाना पकाने में वो बहुत दिलचस्पी लेती थी, लेकिन तीसरे दिन वो खुद ही बावर्ची खाने में चली आई। क्या हो रहा है? उसने राबिया से पूछा। खाना पका रही हूँ, आप छोड़ दें, मैं पका लूंगी। ठीक है मंझली बीबी। नूरबानो को एहसास था कि 2 दिन से वो अम्मा से दूर है, अब इसकी तलाफी करना थी। वो जानती थी कि अम्मा को सरसों का साग बहुत पसंद है। वो उसने राबिया से पकाना सीखा था, लेकिन फिर उसमें कुछ जिद्दत और मसालों में देहली वालों के कुछ इजाफे भी शामिल कर दिए थे। और जब अम्मा ने पहली बार उसका पकाया हुआ साग खाया तो हैरान रह गई थी। इतने मजे का साग तो पहले कभी नहीं खाया मैंने। सो नूरबानो ने वही साग पका लिया। मकई की रोटी अलबत्ता वो कभी नहीं पका सकी थी, वो राबिया ही की जिम्मेदारी थी। खाना देकर वो हमीदा के कमरे में चली गई। लीजिए अम्मा, खाना लीजिए। हमीदा ने बहुत गौर से उसे देखा। उसका अंदाजा दुरुस्त था, गम बिलाखिर धुल गया था। नूरबानो की आंखें तो जरूर मुतवरिम थीं, लेकिन वो पहले के मुकाबले में बहुत निखरी निखरी लग रही थी। आ बेटी, तू भी मेरे साथ बैठ जा। आप खाएं अम्मा, मैं बाद में खा लूंगी। मगर हमीदा अपने सोचे समझे लाहे अमल पर चल पड़ी थी। उसने आह भर के कहा, अब तू मेरे साथ ही खाया कर बेटी, कुछ ही दिन की तो बात है। नूरबानो इस बात का मतलब पूछना चाहती थी, मगर उसी लम्हे दरवाजे की तरफ से करीब आती मैं की आवाज सुनाई दी और अगले ही लम्हे मीनू कमरे में आ गया। वो नूरबानो के पास आकर उसके घुटने पर धीरे धीरे टक्करें मारने लगा। फिर उसने नूरबानो की चादर को सूंघा और उससे सर रगड़ने लगा। हमीदा ये सब कुछ बहुत गौर से देख रही थी। ये तो उसे मालूम था कि अब्दुल हक के जाने के बाद मीनू ने खाना पीना छोड़ दिया था, मगर फिर न जाने कैसे नूरबानो ने उसे लुभा लिया। ये किसी की भी समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों कर हो गया। मगर उसी वक्त हमीदा की समझ में सब कुछ आ गया और उसे अपनी नासमझी पर बहुत गुस्सा आया। अच्छे खासे अरसे से वो नूरबानो को ये चादर ओढ़े देख रही थी। 2-1 बार उसे ख्याल आया कि ये मर्दाना चादर है, मगर उसने सोचा कि नूरबानो को पर्दे का बहुत ख्याल रहता है, इसलिए बड़ी होने की वजह से वो ये चादर ओढ़ती है। उसे कभी याद नहीं आया कि ये तो अब्दुल हक की चादर है जो वो हर वक्त ओढ़ता था। लेकिन उस वक्त मीनू को उस चादर से सर रगड़ते और सूंघते देखकर उसे ये बात याद आ गई। ये इस बात का एक और सबूत था कि नूरबानो अब्दुल हक से मोहब्बत करती है। मीनू ही के हवाले से उसकी समझ में ये बात आई कि जो कपड़ा आदमी के जिस्म से लगा रहे उसमें आदमी के जिस्म की खुशबू रच जाती है। अब्दुल हक की याद से और उसकी जुदाई से बेहाल नूरबानो ने भी अब्दुल हक की खुशबू को ओढ़ लिया था और इस खुशबू ने ही मीनू को राम किया होगा। नूरबानो उसकी नजरों और सोचों से बेखबर अपनी हथेली पर साग रखकर मीनू को खिला रही थी और वो बड़ी रग़बत से खा रहा था, बल्कि हर बार और मांगता था। तो तुम मुझे नहीं खाने दोगे? नूरबानो ने बड़े लाड से कहा।
تو نے اس کی عادتیں بہت بگاڑ دی ہیں بیٹی۔ نہیں اماں، اس کی عادتیں تو پہلے ہی سے بگڑی ہوئی تھیں، پر تو نے اس کا دل کیسے جیت لیا؟ نور بانو کے چہرے پر رنگ سا دوڑ گیا۔ پتہ نہیں اماں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ حمیدہ چادر کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ پول کھل گئی تو کیا ہوگا؟ اس کا جی چاہا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ اس نے جلدی سے کہا، آپ کھانا کھائیں نا اماں۔ کھانا تیرے ساتھ ہی کھاؤں گی، یہ مینو مجھے کہاں کھانے دے گا؟ مگر مینو نے جیسے بات سمجھ لی، وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور نیچے بیٹھ گیا۔ چلیں اب کھائیں اماں۔ دونوں کھانا کھانے لگیں۔ اچانک حمیدہ نے کہا، تو روز میرے ساتھ کھانا کھایا کر دھی میری۔ دیکھو نا، کچھ ہی دن کی تو بات ہے، پھر تو کہاں میں کہاں۔ یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ نور بانو نے دل گرفتگی سے کہا۔ سچ سے آنکھیں چرانے سے سچ تو نہیں بدل جاتا۔ کس سچ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس سچ کی کہ تو پرائی ہے۔ اب دیکھو نا، عبدالحق کسی بھی طرح تیرے چچا کو ڈھونڈ نکالے گا، پھر تو اپنے چچا کے ساتھ چلی جائے گی، پھر تو کہاں اور ہم کہاں۔ حمیدہ نے گہری سرد آہ بھری۔ میں تو کہتی ہوں اب تو کھانا پکانا بھی چھوڑ دے، ہماری تو عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ ابھی سے اس سواد کو بھلانے کی کوشش کریں۔ تیرے بعد کون کھلائے گا ایسا کھانا؟ نور بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تاہم وہ ضبط کی کوشش کرتی رہی۔ تو دل چھوٹا کیوں کرتی ہے پگلی؟ حمیدہ نے اسے بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اپنوں میں چلی جائے گی، کچھ دن ہم یاد رہیں گے، پھر بھول جائے گی۔ نور بانو ابھی 2 دن پرانے زخموں کی تکلیف جھیل کر بمشکل سنبھلی تھی کہ ایک نئے محیب دکھ کا امکان نظر آنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمیدہ اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ لے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ روئیں گے تو ہم تجھے کھو کر، تو اپنوں میں ہوگی۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں؟ نور بانو نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ آپ لوگوں سے بڑھ کر اب میرا اپنا کون ہے؟ دیکھ، وہ تو تیرے سگے چچا ہیں، تیرے باپ کی جگہ۔ اچانک نور بانو کے دل میں ایک ایسی طاقتور شکایت ابھر آئی جس سے وہ اس لمحے سے پہلے بے خبر تھی۔ وہ رونا بھول گئی اور تلخ لہجے میں بولی، باپ کی جگہ؟ خوب حق ادا کیا انہوں نے اس رشتے کا۔ کبھی ہمیں پوچھا بھی نہیں کہ کس حال میں ہیں۔ ہندوستان چھوڑتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہمیں بھی ساتھ لے لیں۔ حالات خراب ہونے سے پہلے وہ یہاں آ گئے تھے، ہمیں انہوں نے پوچھا بھی نہیں۔ اگر انہیں ہمارا خیال آ گیا ہوتا تو میری امی اور بہنوں پر، آقا میاں اور بوا پر وہ قیامت کبھی نہ ٹوٹتی۔ وہ پھر رونے لگی۔ ہوتا وہی ہے دھیے جو رب کو منظور ہو، جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ اب حمیدہ سچ مچ اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن خون کے رشتے بڑی سے بڑی شکایت سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ آخر وہ تیرے سگے چچا ہیں، انہیں تو اس وقت ہم میں سے کوئی یاد بھی نہیں ہوگا۔ انہیں کیا معلوم کہ ہم پر کیا گزری، کون جیتا ہے اور کون مر گیا۔ پھر بھی وہ تیرے وارث ہیں، اور تو نے خود ہی تو عبدالحق سے وعدہ لیا تھا۔ مجھ پر تو قیامت گزری تھی اور میں اس وقت اس سے سنبھلی بھی نہیں تھی۔ میں تو اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور انہوں نے تو اسی وقت زبیر بھائی کو آگرے بھیج دیا تھا، مگر چچا جان پاکستان جا چکے تھے۔ وہ وعدہ تو انہوں نے اسی وقت پورا کر دیا تھا، پر اسے تو نے نہیں بتائی تھی نا یہ بات۔ نور بانو جھجک گئی، شرما گئی۔ تو میں ان سے بات کب کرتی ہوں؟ اب یہ بھی غلط ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہ کریں۔ میں کیا کروں اماں، شرم آتی ہے مجھے۔ اور اگر انہوں نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ اس کام سے لاہور جا رہے ہیں تو میں انہیں منع کر دیتی، مگر دیکھیں نا، وہ بھی تو بات نہیں کرتے مجھ سے۔ اس کے لہجے میں شکایت اتر آئی۔ حمیدہ اندر ہی اندر خوش ہوئی ہے سن کر۔ اب تم دونوں بیوقوف ہو تو کوئی کیا کرے؟ چل اب کھانا تو کھا۔ آپ کھائیں اماں، میری تو بھوکی اڑ گئی ہے۔ نہ میری دھی، تیرے بغیر تو میں نہیں کھاؤں گی۔ ضد نہ کریں اماں، مجھ سے کھایا ہی نہیں جائے گا۔ دیکھ بیٹی، کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس کا حل بھی ہوتا ہے، حمیدہ نے بڑی محبت سے کہا۔ بس ذرا سوچنا پڑتا ہے، کھانا پینا چھوڑنے سے کام نہیں چلتا، الٹا کمزور ہو جاتا ہے آدمی۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ تو یہاں سے جائے، میری تو کوئی دھی تھی ہی نہیں، تو ملی تو سوچا خدا نے مجھے بیٹی دے دی ہے۔ پھر جب تیرے چچا کا پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ تو پرائی ہے، تجھے تو جانا ہوگا،
پر دل نہیں چاہتا کہ تو جائے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ تو خود غرضی ہے، میں اپنی خوشی کے لیے تیری خوشی خراب کر رہی ہوں۔ اچھا کھانا تو کھا، دیکھ اللہ پر یقین رکھ، میں سوچتی ہوں کوئی صورت نکل آئے گی۔ نور بانو بے دلی سے کھانے لگی۔ حمیدہ بھی اب کھا رہی تھی۔ اچانک حمیدہ نے کہا، ایک بات سچی سچی بتا، تو یہاں سے جانا تو نہیں چاہتی نا؟ نور بانو کے جواب دینے سے پہلے نیچے بیٹھے مینو نے بے قراری سے میں کی آواز نکالی۔ تو چپ بیٹھا رہ، حمیدہ نے اسے ڈپٹا، بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتے۔ ہاں بیٹی تو بتا۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی اماں، لیکن تیرے چاچا آئیں تو ہم انہیں منع بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں منع نہیں کر سکتے؟ انہیں ہماری کون سی پرواہ؟ حمیدہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تو میرے سامنے تو کہہ سکتی ہے، ان کے سامنے زبان نہیں کھلے گی تیری۔ میں نے کہا نا تو کھانا کھا، یہ سوچنے کا کام مجھ پر چھوڑ دے۔ نور بانو نے ایک لقمہ لیا اور دھیرے دھیرے چبانے لگی۔ حمیدہ کھا تو رہی تھی لیکن کسی گہری سوچ میں تھی۔ پھر اچانک اس نے کہا، ایک ترکیب ہے تو صحیح۔ نور بانو نے پر امید نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تو لازم ہے کہ ہم تجھے تیرے چچا کے سپرد کر دیں اور پھر اس سے تجھے مانگ لیں۔ کیسے مانگ لیں گی؟ نور بانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو بالکل ہی ناسمجھ ہے، میرا مطلب ہے تیرا رشتہ مانگ لیں گے ان سے۔ میرا رشتہ؟ مگر کس کے لیے؟ حمیدہ نے ماتھے پر بہت زور سے ہاتھ مارا۔ ارے یہاں ہے کون تیرے قابل عبدالحق کے سوا؟ عبدالحق کا نام سن کر نور بانو جیسے سن ہو گئی، پھر سنبھل کر بولی، کوئی زبردستی ہے؟ یہ تو زیادتی ہوگی۔ لیکن حمیدہ اس بار کام مکمل کیے بغیر پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اب تجھے اس پر اعتراض ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نور بانو گڑبڑا گئی۔ زیادتی بھی کہہ رہی ہے اور کہتی ہے اعتراض بھی نہیں ہے۔ حمیدہ نے مصنوعی خفگی سے کہا، یہ زیادتی میرے ساتھ تھوڑی ہے۔ نور بانو نے معصومیت سے کہا، تو پھر یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تیرا مطلب ہے عبدالحق کے ساتھ؟ نور بانو نے نگاہیں جھکائیں اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ تو کیسے کہہ سکتی ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اس بار حمیدہ کو جھٹکا لگا، ایک نئی پیچیدگی، اور نور بانو اتنے یقین سے کہہ رہی تھی، کس سے محبت کرتا ہے وہ؟ میری باجی سے۔ لیکن وہ تو… جی اماں، وہ دہلی میں شہید ہو گئی تھیں۔ نور بانو نے اداسی سے کہا۔ حمیدہ نے سکون کا سانس لیا۔ تو یہ بتا، تجھے تو کوئی اعتراض نہیں؟ نور بانو نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن اماں، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، میں کسی طرح بھی ان کے قابل نہیں۔ پاگل ہے تو بلکہ دونوں ہی پاگل ہو۔ پتا ہے، یہ بات اس سے بھی پوچھی تھی میں نے، اور اس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ خیر اب مجھے اطمینان ہو گیا، نہ تجھے کوئی اعتراض ہے نہ اسے، اور تم دونوں بے وقوف ہو۔ نور بانو ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عبدالحق نے بھی یہی کہا، وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتے، حالانکہ میں سچ مچ ان کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے ایسا کیوں سمجھا؟ اور وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ارے میں کیا، میرے خیال میں تو دنیا کی کوئی لڑکی بھی ان کے قابل نہیں۔ ایسے لوگ تو نصیب سے ہی ملتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر سوچتی رہی۔ اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حمیدہ نے اسے ٹوکا، سب مجھ پر چھوڑ دے، تو یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ نور بانو نے ایک نظر احسان مندی سے اسے دیکھا اور فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ بس اب تو کھانا کھا لے سکون سے، اور مجھے بھی کھانے دے۔ اس لمحے نور بانو کو احساس ہوا کہ اسے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ دنیا ایسی رنگین ہوگی یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے افضال صاحب سے جب ان کے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تھکنا چاہتے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں تو یہاں چلتا رہتا ہوں، بس چلے جاتا ہوں۔ تو آپ بھی تو تھک جاتے ہوں گے؟ یہ تو کبھی خیال ہی نہیں آیا، انہوں نے بے حد سادگی سے کہا۔ پھر اچانک پوچھا، کیا تمہیں بھی کسی کی تلاش ہے؟ لہجے میں تجسس تھا۔ جی ہاں، مجھے بھی کسی کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، افضال صاحب نے خلوص سے کہا۔ افضال صاحب تیز نہیں چلتے تھے، شاید اس لیے کہ ان کی کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ بہت آہستہ چلتے تھے
اور ان کی نظریں گرد و پیش کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتی تھیں۔ یہ تو عبدالحق کو بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ صرف لوگوں کو، چہروں کو غور سے دیکھتے تھے۔ عبدالحق کو ذرا دیر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ لاہور بہت بارونق شہر ہے۔ وہ زندہ دلوں کا شہر تھا، لوگوں کا ایک مخصوص لہجہ تھا، چہکار سے بھرا، آواز میں بے تکلفانہ پکار، ہر شخص زور سے بولتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ لاہور والوں کا اپنا مخصوص لہجہ ہے، اور رونق دیکھ کر اسے دہلی کا خیال آ رہا تھا۔ وہاں کی رونق میں بہت بڑا دخل ٹھیلے والوں کا تھا۔ لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز ٹھیلوں پر ملتی ہے۔ موسم کا ہر پھل وہاں موجود تھا۔ انواع اقسام کے شربت تھے، پھر نان چھولے، دال چاول اور کھانے کی ایسی ہی چیزیں تھیں، اور ہر چیز پر چھائی ہوئی آوازیں تھیں۔ ہر شخص اپنے مال کی تعریف میں رطب اللسان تھا، اور تعریف کے انداز میں بھی بے حد متنوع اور دلچسپ تھے۔ وہ تمام ملی جلی آوازیں ایک دوسرے میں گھل مل کر زندگی کے محرک احساس کو اجاگر کر رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب لوگوں کا ہجوم کافی کم ہو گیا۔ عبدالحق کو تھکن کا احساس ہونے لگا تھا۔ اب کہیں بیٹھ نہ جائیں، اس نے افضال صاحب سے کہا۔ افضال صاحب مسکرائے۔ آپ تھک گئے نا؟ تھکن تو ہے۔ اچھا یہ بتائیں، شربت پیئیں گے؟ افضال صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شربت؟ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ ان کے انداز میں عجیب سی معصومیت تھی۔ عبدالحق نے جیب تھپ تھپاتے ہوئے کہا، پیسے بہت ہیں، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ تم بہت امیر آدمی ہو؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے میرے پاس۔ تو چلو سکنجبی پلا دو۔ وہ ایک ٹھیلے کی طرف بڑھ گئے۔ آؤ باؤ جی، آؤ بزرگ۔ ٹھیلے والے نے انہیں سکنجبین کے 2 گلاس تھما دیے۔ دونوں وہیں فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر پینے لگے۔ عبدالحق افضال صاحب کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ شربت انہیں بہت اچھا لگا ہے۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے گھونٹ مگر بہت جلدی جلدی لے رہے تھے، جیسے صبر سے پینا چاہتے ہوں لیکن اندر بے صبری ہو۔ عبدالحق نے آدھا گلاس پیا ہوگا کہ افضال صاحب نے اپنا گلاس خالی کر کے شربت والے کی طرف بڑھا دیا۔ اور دوں بزرگو؟ شربت والے نے پوچھا۔ افضال صاحب ایک پل ہچکچائے، پھر بڑی بے نیازی سے بولے، ارے نہیں میاں، شربت کوئی پیٹ بھرنے کی چیز تھوڑا ہی ہے، لیکن دل چاہے تو زیادہ پینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ عبدالحق نے کہا، اب میاں تم اصرار کرتے ہو تو ایک گلاس اور سہی۔ عبدالحق کو ان کا رکھ رکھاؤ بہت اچھا لگا۔ وہ یقیناً کسی بہت اچھے گھرانے کے تھے اور خوشحالی دیکھے ہوئے تھے، تبھی تو یہ وزاداری تھی ان کے پاس۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ شربت انہیں اچھا لگا ہے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے تھے، حالانکہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیں۔ پھر دل نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے دوسرے گلاس سے انکار کر دیا۔ عبدالحق نے اپنا گلاس افضال صاحب کے دوسرے گلاس کے ساتھ خالی کیا۔ اس دوران وہ انہیں بہت غور سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی وہ سیر نہیں ہوئے۔ عبدالحق نے گلاس شربت والے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، 2 گلاس اور دو۔ ارے میاں اب کیا حلق تک بھروا دو گے؟ افضال صاحب نے احتجاج کیا۔ میری خاطر، عبدالحق نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ دیکھیں نا، میرا دل چاہ رہا ہے اور شربت پینے کو، تو تم پی لو۔ اکیلے پینا تو اچھا نہیں لگے گا، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ ارے میاں اس میں احسان کیسا؟ افضال صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، احسان تو تم نے کیا ہے ہم پر۔ عبدالحق کو اس لمحے ان پر بہت شدت سے پیار آیا۔ وہ ہر روز ان سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہوں گے، لیکن ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہوں گے شربت پینے کو، اور نہ جانے کس کس چیز کو ان کا دل چاہتا ہوگا، اور وہ اپنی محرومی کا بوجھ ہر قدم پر بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہوں گے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، یہ سوچتے ہوئے اسے احساس بھی نہیں تھا کہ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ کیسے کیسے لوگ دیکھنے ہیں اسے، بھانت بھانت کے۔ شربت پینے کے بعد اس نے شربت والے سے پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ 2.5 آنے بنتے ہیں باؤ جی۔ پر تسی 2 آنی دے دو۔ 2 آنی کیوں؟ پورے پیسے لو نا۔ عبدالحق نے جیب سے 54 نکال کر اسے دی۔ شربت والے نے 2 آنی اس کی طرف بڑھائی۔ اپنی خوشی سے چھوڑ رہا ہوں باؤ جی۔ عبدالحق کو اچھا نہیں لگا۔ میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں، پیسے ہیں میرے پاس، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم پورے پیسے کاٹو۔ برا مان گئے باؤ جی، شربت والے نے دل گرفتگی سے کہا۔ میں تو بہت غریب آدمی ہوں جی، ادھر سے جو لوگ لٹ کٹ کے آئے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔
पर दिल तो तड़पता है ना कुछ करने को, तो बस ऐसे ही कर लेता हूँ। दिल खुश हो जाता है थोड़ा सा। उसकी आवाज भर्रा गई। अब्दुल हक के दिल पर असर हुआ था। फिर अफजाल साहब ने उसका हाथ थाम कर दबाया। जैसे कह रहे हूँ, इससे बहस ना करो, उसने शरबत वाले से कहा। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वो दोनों कुछ दूर निकल आए तो अफजाल साहब ने कहा, दिलों को पहचानना सीख बेटे। ये बड़े मुखलिस, बड़े दर्दमंद लोग हैं, हैसियत के छोटे, दिल बहुत बड़े। ये जो 2 पैसे इसने छोड़े, तुम्हारे लिए इनकी कोई वक़्त नहीं, लेकिन उसके नजदीक है। ये उसका ईसार है पाकिस्तान के लिए। वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा था, अपनी नजर में अपनी इज्जत बहाल कर रहा था। अब्दुल हक दहल कर रह गया। अफजाल साहब का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच्चा भी था और अहम भी। नौकरों की, रैयत की वफादारी तो उसके लिए जानी पहचानी थी, लेकिन आम आजाद लोगों का ये जज्बा ईसार उसके लिए बिल्कुल नया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे समझ ही नहीं सका था। देखोगे तो समझोगे ना, अभी तुमने देखा ही क्या है। मेरे साथ चलते रहो और देखते रहो। फिलहाल तो बैठने को दिल चाह रहा है, तो ये कौन सा मसला है, चलो मेरे साथ। वो अफजाल साहब के साथ चलता रहा। आगे एक पार्क था, वो पार्क में दाखिल हुए और एक बेंच पर जा बैठे। पार्क में अच्छे खासे लोग थे। ज्यादातर घास पर पांव फैलाए नीम दराज थे। कुछ उनकी तरह बेंचों पर बैठे थे, कुछ दरख्तों के साए में घास पर लेटे बेसुध सो रहे थे। ये भी एक बड़ा गैर सरकारी कैंप है, अफजाल साहब ने कहा। मतलब ये कि रात को यहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में सोते हैं। अब्दुल हक ने सोचा, घर से, छत से महरूमी कितनी बड़ी होती है, और ये पाकिस्तान बना है तो इस एतबार से ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इसके नतीजे में लाखों अफराद बेघरी में मुब्तला हो गए हैं। अब ये इसी नौमौलूद रियासत की जिम्मेदारी है कि इन अफराद की नौआबादकारी का एहतमाम करे, इन्हें घर फराहम करे। मगर वो कोई यकजहती मसला नहीं था, उसकी तो कई जिहतें थीं। वो तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया था। लाखों अफराद जिंदगी से महरूम हो गए थे। लाखों अफराद का मर जाना छोटी बात नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि वो लाखों इंसान कत्ल हुए थे। उन्हीं जैसे लोगों ने उन्हें कत्ल किया था। ये बहुत बड़े पैमाने पर खून रेजी थी और दोनों तरफ से हुई थी। एक तरफ से ज्यादा और दूसरी तरफ से कम सही। दूसरी तरफ वाले चाहे इसे रद्द अमल कहें, लेकिन खून रेजी दोनों तरफ से हुई थी। और जब किसी खित्ते में इतने बड़े पैमाने पर कत्ले आम हो, लोग बगैर जाती अनाद के, बगैर किसी पहचान के लोगों को कत्ल करने लगे, तो ये बहरहाल मकामे फिक्र होता है। इसके खुले नताइज तो सामने होते हैं। इसका मतलब होता है कि इस खित्ते में लोग बड़ी तादाद में वहशत का शिकार हो गए हैं, वो नॉर्मल नहीं रहे। तब जरूरत इस बात की होती है कि उन नफ्सियाती अवामिल और बीमारियों को खोजा जाए जिसमें लोग मुब्तला हो गए हैं, ताकि उनका इलाज, उनका मदावा किया जा सके। ये सब कुछ सोचकर अब्दुल हक को पाकिस्तान पर तरस आने लगा। हिंदुस्तान तो अपनी जगह जमा हुआ, मुस्तहकम और बहुत बड़ा मुल्क था। वहां ना वसाइल की कमी थी, ना सिस्टम की। इदारे भी वहां कायम और मुस्तहकम थे। जराए और वसाइल तमाम उन्हीं के कंट्रोल में थे, बल्कि उनके वसाइल और बढ़ गए थे। नकल मकानी तो उधर भी हुई थी, मगर इसकी नौयत मुख्तलिफ थी, सूदमंद थी। जो इलाके पाकिस्तान में थे, वहां से नकल मकानी करने वाले हिंदुओं और सिखों की तादाद वहां से हिजरत करने वालों के मुकाबले में बहुत कम थी। और वो जो ज़मीनें और वसाइल पाकिस्तान में छोड़ गए थे, उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़मीनें और वसाइल मुसलमान हिंदुस्तान में छोड़ कर गए थे। लिहाजा उनकी नौआबादकारी कोई मसला नहीं था, जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल बरक्स थी। वहाँ हिंदुओं की छोड़ी हुई ज़मीनें, अमलाक और वसाइल आने वाले मुसलमानों के लिहाज से कम, बहुत ही कम थे। वो मवाजना बहुत अजीब, बहुत तकलीफ दे था। हिंदुस्तान एक मुल्क था जिसे आज़ादी मिली थी। वो हर एतबार से एक इस्टेब्लिश्ड मुल्क था। उसमें बड़े बड़े शहर थे, बंदरगाहें थीं, ज़रूरत की हर चीज़ उनके पास थी। जबकि पाकिस्तान में ले देकर एक बड़ा शहर था, लाहौर। पाकिस्तान के पास तो इस वक्त अपने लोगों के लिए वसाइल भी मौजूद नहीं थे। इस पर मुस्तज़ाद लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से लुटे पुटे तबाहाल महाजरीन की आमद और उनकी नौआबादकारी के मसाइल। नौआबादकारी तो बात का मसला थी। पहले तो उन्हें रखना और बुनियादी ज़रूरत यानी उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना ही बहुत बड़ा मसला था। और वसाइल तमाम हिंदुस्तान के कब्जे में थे। पहले तो वसाइल की तकसीम में बेइंसाफ़ी की गई,
پھر جو نام نہاد حصہ طے پایا اسے پاکستان کے حوالے کرنے میں لے تو لال سے کام لیا گیا۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر پاکستان کو محتاج اور معذور بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان جو اپنی جگہ جمع کھڑا تھا تیزی سے مستحکم ہونے لگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا۔ وہاں استحکام تھا جبکہ پاکستان میں انتشار تھا، افراتفری تھی۔ انگریزوں اور ہندوؤں کو بجا طور پر امید تھی کہ پاکستان چند ماہ سے زیادہ نہیں جی سکے گا اور آخر میں ہاتھ جوڑ کر ہندوستان میں شامل ہونے کی استدعا کرے گا۔ لیکن عبدالحق نے پاکستان میں ٹوٹے پھوٹے بدحال لوگوں کو کہتے سنا تھا کہ پاکستان اللہ نے بنایا ہے اور بنایا ہے تو قائم رہنے کے لیے بنایا ہے، اللہ ہی اسے قائم رکھے گا، اور یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں بڑا یقین ہوتا تھا۔ تو یہ ہے صورتحال، عبدالحق نے سوچا۔ ایک طرف اندیکھا اللہ ہے اور دوسری طرف انگریز اور ہندوستان، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کون جیتے گا۔ میاں کہاں کھو جاتے ہو تم؟ افضال صاحب نے اسے چونکا دیا۔ اب چلیں؟ جی ضرور، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے عبدالحق نے افضال صاحب سے کہا، آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ آپ کھانا نہیں کھاتے؟ بھوک بھی لگتی ہے مگر کم کم، اور کھانا بھی کھاتا ہوں مگر اس لیے کہ یہ جینے کے لیے ضروری ہے، افضال صاحب نے کہا۔ پھر چونک کر بولے، کیوں تمہیں بھوک لگی ہے؟ جی ہاں، مگر اس کی برداشت مجھ میں ہے، عبدالحق نے کہا۔ دراصل میں آپ کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ ابھی چل کر کھانا کھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں۔ کچھ آگے جا کر سامنے عبدالحق کو ایک عمارت نظر آئی جس کا گنبد سبز رنگ کا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ داتا دربار ہے، افضال صاحب نے کہا۔ پھر یہ دیکھ کر کہ اسے اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں، وضاحت کی، یہ مزار ہے حضرت سید علی حجویری کا۔ یہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی تھے۔ عبدالحق نے صوفیاء کرام کے بارے میں خاصا پڑھا تھا، گو کہ داتا دربار اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن سید علی حجویری کا حوالہ اسے یاد آ گیا۔ یہاں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں ہر وقت ہجوم رہتا ہے، اس ہجوم میں وسائل بھی ہیں اور زائرین بھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں تو ہر روز یہاں آتا ہوں، دل کو بڑا سکون ملتا ہے یہاں، افضال صاحب نے کہا۔ وہ آگے بڑھے تو انہیں نیچے زمین پر بیٹھے سائل نظر آئے۔ مزار کی دیوار سے لے کر تاحد نظر تک سائل ہی سائل تھے جو آوازیں بھی لگا رہے تھے۔ افضال صاحب ایک سائل کی طرف بڑھے۔ کھلا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے پوچھا۔ آہو جی، 1 روپیہ دتے ہو سی۔ افضال صاحب نے جیب سے 1 روپے کا سکہ نکال کر اسے دے دیا۔ اس نے گن کر 64 پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ عبدالحق کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کا تو خیال تھا کہ افضال صاحب کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں، ورنہ وہ شربت کو ایسے کیوں ترستے؟ 1 روپیہ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی۔ اب وہ افضال صاحب کے ساتھ مزار کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ افضال صاحب کہیں رکتے اور کہیں سائل کو 1 پیسہ دے دیتے۔ عبدالحق نے غور سے دیکھا، سائلوں میں ہر طرح کے لوگ تھے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان اور بچے۔ ان میں محتاج اور معذور بھی تھے، کوئی اندھا تھا، کوئی ہاتھوں سے، کوئی ٹانگوں سے محتاج۔ عبدالحق نے محسوس کیا کہ افضال صاحب بچوں اور معذور افراد کو خاص طور پر نواز رہے ہیں، اور ایک بات طے تھی، جوان اور خاص طور پر خوش شکل جوان لڑکیوں کو وہ نظر انداز کر رہے تھے۔ پھر ایک بار انہوں نے سر گھما کر عبدالحق کو دیکھا۔ کھانے کے پیسے تو ہیں نا تمہارے پاس؟ پیسوں کی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے کہا نا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، عبدالحق نے انہیں یقین دلایا۔ افضال صاحب پھر مصروف ہو گئے۔ عبدالحق گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں چند دکانیں تھیں جن کے باہر دیگیں رکھی تھیں۔ عبدالحق کو جمیل کا خیال آ گیا۔ تو جمیل کھانے کی دیگیں ان لوگوں کو بیچتا تھا؟ اس نے افضال صاحب سے پوچھا۔ ہاں، یہاں آؤ باؤجی آؤ، لنگر کرو گے؟ عبدالحق کی سمجھ میں بات تو نہیں آئی، تاہم وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ریٹ ہے تمہارا؟ او جی، بریانی کی دیگ 5 روپے کی ہے، زردے کی 6 روپے کی، اور 100 روٹیاں دال کے ساتھ 3 روپے کی۔ کوئی سالن نہیں ہے گوشت کا؟ نہیں باؤجی، ابھی کچھ دن پہلے تو میں نے کھایا تھا یہاں سے۔ او نہیں باؤجی، دکاندار نظریں چرانے لگا، کوئی بھول ہوئی ہے تم کو۔ عبدالحق کی سمجھ میں بات آ گئی، وہ سپلائی تو منقطع ہو گئی تھی۔ اتنے میں افضال صاحب نے اسے آواز دی، ارے میاں
کہاں پھنس گئے؟ آؤ نا۔ وہ افضال صاحب کی طرف بڑھا۔ دیکھو نا، ہم تو خالی ہو گئے۔ افضال صاحب نے کہا، تو اب دربار چلیں گے، فاتحہ پڑھیں گے۔ مجھے تو فاتحہ پڑھنی آتی بھی نہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ الحمد شریف پڑھو اور 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لو بس۔ واہ، یہ تو بڑا آسان ہے، عبدالحق نے دل میں سوچا۔ وہ دربار میں داخل ہوئے۔ مزار تک تو جانا ممکن نہیں تھا، بہت بڑا ہجوم تھا وہاں۔ وہ دونوں پیچھے ہی کھڑے ہو گئے اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد عبدالحق نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ کچھ لوگ مزار پر سجدہ بھی کر رہے تھے۔ اس کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے افضال صاحب سے پوچھا۔ ماتھا ٹیک رہے ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ ماتھا ٹیکنے کو سجدہ کہا جاتا ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں تلخی تھی۔ سنو میاں، یہ عقیدت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ان کا اظہار عقیدت ہے۔ سجدہ عقیدت کا نہیں، بندگی کا اظہار ہوتا ہے، اور بندگی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس الجھن میں کیوں پڑتے ہو میاں؟ اب چلو۔ لیکن افضال صاحب، یہ شرک ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو تم کہاں کر رہے ہو؟ دیکھو نا، اور میں بھی نہیں کر رہا ہوں، افضال صاحب نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آؤ اب چلیں۔ وہ مزار سے نکلے۔ عبدالحق کے ذہن میں بڑی الجھنیں تھیں، وہ انہی پر غور کرتا رہا۔ افضال صاحب نے یہ بات بھانپ لی تھی، وہ بھی خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے نعرہ لگایا، لو ہم پہنچ گئے، اب کھانا کھائیں گے۔ عبدالحق نے چونک کر دیکھا، وہ ایک ٹھیلا تھا، چاروں طرف کچھ بینچیں تھیں جن پر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔